الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقدين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات محمد. آپ تمام مومنوں و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد کی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبول سید علی عابدی ابن عباس حسین عابدی کی روح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے، ان کی زوجہ اور ان کے ہمسر، ان کے بچے، اعزاء قاری، دوست احباب، تمام لواحقین کے صبر جمیل کے لیے، بالخصوص تمام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد. یقیناً موت برحق ہے، موت یقینی ہے، موت حقیقی ہے، لیکن کچھ ایسی اموات ہوتی ہیں کہ جن کا انسان تصور نہیں کرتا، انسان جس کے بارے میں سوچتا نہیں، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یقیناً صدمہ ہوتا ہے. موت کی وجہ سے انسان روتا نہیں، بلکہ انسان کی آنکھیں جو نم ہوتی ہیں وہ محبت کی بنا پہ، وہ اس کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اور اس کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس تعلقات کی بنا پر انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور انسان تھوڑا سا بھی انتظار کر لے، تھوڑا خواتین انتظار کر لے، بس مجلس ایک دم اختصار کے ساتھ ہے، ان کے درجات کے لیے تھوڑا سا صبر کر لیں. آپ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد علیہ وسلم. واقعی بہت زیادہ نہیں، صرف 2 جملے کہہ کر گفتگو کو ختم کرنا ہے کہ یہ شخص جو واقعی خدمت کر رہا تھا اور خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوا. کل ابھی شب جمعہ اور جمعرات کا دن تھا. آپ یقین کریں نہ معلوم کتنی قبروں پہ انہوں نے مرحوم کے لیے سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھی ہوگی، اور صبح سے وہ تمام لوگوں کے لیے پڑھ رہے تھے. یقیناً آج وہ مرحومین کے جن کے لیے انہوں نے کل پڑھی یا اس سے پہلے وہ یقیناً استقبال کریں گے. اس کے جمع پر روایت موجود ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا اسبق بن نباتہ، جن کی روایت امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، امیر المومنین کے محب ہیں، امیر المومنین کی اتباع پیروی کرنے والے ہیں. ایک روز امیر المومنین صبح کے وقت اکثر امیر المومنین جایا کرتے تھے قبرستان، جو وادی السلام قدیم قبرستان ہے. اسبق ساتھ ہیں، اسبق بن نباتہ امیر المومنین ساتھ گئے. زیارت قبور پڑھا مولا نے، اسبق میں بھی پڑھا. اس کے بعد
ازبق کہتے ہیں کہ مولا کسی سے گفتگو کرنے لگے، کسی سے بات کرنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سامنے مولا کے ہے اور مولا اس سے کلام کر رہے ہیں۔ ازبق پوچھتے مولا میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے قبرستان میں؟ صبح کا وقت تھا، اس زمانے کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں جب وہاں نجف کا کوئی وجود نہیں تھا، بظاہر کوئی شہر نہیں تھا، نہ امام کی وہاں پر قبر تھی۔ نجف تو بعد میں آباد ہوا ہے، کوفہ تھا اور قبرستان تھا۔ ازبق کہتے ہیں مولا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ازبق میں اپنے چاہنے والوں سے باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے چاہنے والوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ ازبق کہتے ہیں مولا کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ تمام کے تمام میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ازبق کے دل میں خیال پیدا ہوا، کہا مولا یہ بتائیں کہ کیا واقعی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ کہا ازبق کاش تمہاری نگاہیں دیکھ سکتی، تمہارے اوپر جو حجابات ہیں وہ ہٹ جاتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے چاہنے والوں سے ایسے ہی باتیں کرتا ہوں جیسے تم اپنے چاہنے والوں سے باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد ازبق کہتے ہیں مولا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیا آپ مجھ سے بھی ملاقات کریں گے؟ اب یہاں ایک نقطہ جو لطیف سا ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اس وقت میں تم سے ملاقات کروں گا، کہہ سکتے تھے امام کا چاہنے والا تھا، امام کی اتباع کرتا تھا، امام کی پیروی کرتا تھا، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ آئے تھے، مگر امام نے ایک شرط رکھی کہ اس وقت تم کیا جس کے دل میں بھی میری محبت، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور دین پر اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، ولایت علی پر، ولایت رسالت مات کی رسالت پر گواہی دے کے اگر جا رہا ہوگا اس وقت، تو میں ہر ایک سے ملوں گا، چاہے وہ مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے یا میرے جانے کے بعد اس دنیا سے جائے۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے جس کے لیے یہ روایت مجھے ابھی یاد آ گئی، میں جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ جن کی کپڑوں پہ وہ پڑھتے تھے یقیناً وہ سب کے سب استقبال کریں گے، اس لیے کہ روایت میں ہے۔ اس وقت کہتے ہیں مولا کیا واقعی ہم ملاقات کریں گے کہ اپنے مرحومین سے ہم بھی ملیں گے جانے کے بعد؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں تم ان سے بھی ملاقات کرو گے، ان کی روحوں سے، جیسے تم دنیا میں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے ایسے ہی مرنے کے بعد بھی تم اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے بھائی سے۔ یہ کب ممکن ہے کہ جب ہم دنیا میں رشتہ اچھا بنا لیں تو یقیناً ہم جانے کے بعد ان لوگوں سے ملاقات کریں گے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور جن سے ہمارا رشتہ اچھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں حضور پر محمد۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے تعلقات، اپنے اخلاق، اپنا کردار، لوگوں کے ساتھ صلہ رحم، اعزاء اقارب کے ساتھ تعلقات بہتر انسان کو بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر انسان آخرت پہ یقین رکھتا ہے، انسان اگر عالم برزخ پہ یقین رکھتا ہے، عالم آخرت پہ یقین رکھتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ اپنے جانے کے لیے اپنی تیاری کرے گا، اپنے لیے وہاں کچھ نہ کچھ تحفے اور تحائف بھیجے گا، کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ آپ نے دیکھا اسی لاک ڈاؤن میں کہ جن لوگوں کے پاس وطن میں کوئی گھر نہیں تھا، جن کے تعلقات نہیں تھے، وہ سب کے سب جب بمبئی چھوڑ کے گئے کورونا کے اس میں تو پریشان ہوئے، لیکن جن کے پاس وہاں چھوٹا سا بھی گھر تھا، چھوٹا سا بھی مکان تھا، جن کے تعلقات تھے بھائی بہن سے، رشتہ داروں سے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کوئی اپنے بھائی کے گھر چلا گیا، کوئی اپنے بہن کے گھر چلا گیا، کوئی اپنے چھوٹے سے مکان میں چلا گیا، کوئی اپنے امام بارگاہ اور مسجد میں جو اس نے تعمیر کرائی تھی اس کے اعتبار سے وہاں لوگوں نے استقبال کیا۔ مقصد یہ ہے عزیزوں کہ اگر آخرت کے لیے ہم نے کچھ بنایا ہے تو ہمیں کبھی بھی بلاوا آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم نے انتظام نہیں کیا ہے تو یقین جانے جب اس دنیا میں پریشانی اٹھا سکتے ہیں تو عقبہ میں سوچیے کتنی پریشانی ہوگی۔ اس لیے ہمیں موت سے نہیں ڈرنا ہے، موت کے بعد آنے والے لمحات سے ڈر کے رہنا ہے کہ وہاں کے لیے عمل صالح کریں، وہاں کے لیے نیکی کریں، وہاں کے لیے تعلقات اس دنیا میں بہتر کریں، صلہ رحم کریں، اپنے اعزازی دوست احباب بھائی بہن تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور یقین جانیں کہ اگر آپ یہ تمام عمل کریں گے تو اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے، اہل بیت بھی راضی ہے۔ بس عزیزو اب یہ کرنا ہے، رات کا وقت ہے، صبح سے انتظار ہو رہا تھا، بچے آ گئے ہیں، ان کی زوجہ بھی آ گئی ہیں، یقیناً ہمارا ساتھ تھا 2006 سے لے کر مسلسل وہ رہ رہے تھے یہاں، ایک عرصہ جسے کہتے ہیں ہمارا ساتھ گزرا ہے۔ یقیناً بہت سی باتیں ہوتی تھی، بہت سی باتیں ہم لوگ کرتے تھے، ہنسی بھی کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، کبھی کبھی یقیناً ہم سے بڑے تھے مگر انہیں چھوٹے مولانا کے نام سے لوگ زیادہ یاد کرتے تھے۔ اب وہ بہرحال لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ یقین جانے خدمت کرتے تھے، آپ سب جانتے ہیں. بس ان کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان کے لیے جب آپ کو یاد آئے سورہ فاتحہ پڑھیں، جب آپ قبرستان آئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس لیے کہ ایک انسان آپ کے مرحومین کی خدمت کر کے دنیا سے گیا اور اسی قبرستان میں اس نے دم توڑا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہاسپٹل میں تھے، یہ نہیں کہ وہ گھر چلے گئے تھے، یہ نہیں کہ وہ وطن چلے گئے تھے. تو اس میں یہی کہنا پڑے گا کہ وہ خدمت کرتے کرتے مرحومین کی گئے ہیں، خدمت کرتے کرتے مرحومین کی گئے ہیں. صرف یہی کہنا ہے کہ بہنیں یہاں صبح سے بیٹھی ہیں، یقیناً عزیزوں بھائی کا جنازہ چھوڑ کے نہیں گئی، بلکہ وہ ہم نے کہا بھی کہ آپ اگر جانا چاہیں چلی جائے، رات دیر تک ہے. تو کہا نہیں ہم اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ بہن کیا کرے کہ دوسرے 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کے گلے پر خنجر دیکھ رہی تھی. یقیناً ہمسر ہیں، ان کی زوجہ ہیں، وہ سفر کر کے ابھی پہنچی ہیں، یقیناً ان کے لیے سخت منزل ہے. مگر آؤ کربلا میں ام لیلا کو دیکھو، آؤ کربلا میں رواب کو دیکھو کہ جو اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، جس کا لاشا یہاں تو مرحوم کو اتنے لوگ سپرد خاک کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر حسین کا لاشا پامال صبح ہم لوگ سے برداشت کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ خود واقعی ہمارا پورا اسٹاف، ہم سب ہمارے کستی یقین جانے کہ سب صدمے میں ہیں. واقعی کہ یہ کیا ہو گیا. کل 9:30 بجے میں یہاں سے گیا، ملاقات ہوئی، کوئی جانتا نہیں موت کب آئے گی. ہاں عزیزوں، مگر موت محبت اہل بیت پر آئے، موت آل محمد پر آئے. وہ یقین جانے جنازہ کبھی ایک بات یاد آ رہی ہے، کبھی جنازے میں کم لوگ ہوتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے سیدھا قبر پہ لے جائیے، کہتے تھے نہیں وہاں گھر والے عورتیں انتظار کر رہی ہیں. جنازے کو گھماتے ضرور تھے، جنازے کو گھماتے ضرور تھے تاکہ گھر والے جو انتظار کر رہے ہیں دیکھ لیں. ارے میں کہوں گا بیٹی بھی یہاں آئی ہے، بھائی یقیناً یہاں نہیں ہے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں اور بھی عزیزہ و قارب ہیں. ذرا کربلا کو یاد کیجئے، ایک سکینہ بنت حسین ہے جو باپ کے بعد ٹماٹر کھا رہی ہے. یہاں بچی کو دلاسا دیا جائے گا، یہاں ان کی ہمسر زوجہ کو دلاسا دیا جائے گا، یہاں بہنوں کو تسلی دی جائے گی. مگر کربلا میں کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کربلا میں کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا نہیں تھا. میں کہوں گا اے سید علی عابدی، رات کا وقت ہے، تمہارا جنازہ اٹھے گا، نماز پڑھائی جائے گی، مگر ہاں تمہارا آقا حسین کربلا میں بے غسل و کفن پڑا ہے. اس کا لاشا اٹھانے کے لیے بیٹا تو ہے، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں ٹوٹے خاردار ہے. سیالم ایمن قلب پروردگارہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، پروردگارہ ان کی قبر کی برکت کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. حسین کے چاہنے والے تھے، عزادار تھے، زائر حسین ابن علی تھے، امام کی زیارت کر کے آ چکے تھے. پروردگارہ آج کی شب میں انہیں حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ ان کی مغفرت فرما. میرے معبود ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو درگزر فرما. بحمد مظلوم کربلا میرے معبود ان کے بچوں کو، عزا قارب ان کی زوجہ کو، تمام لواحقین دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت فرما. ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما. سوائے غم سید الشہداء کے ہمیں کوئی غم نصیب نہ فرما. پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ انفاس کی تلاوت کر کے مرحوم مقبول سید علی عابدی ابن سید عباس حسین عابدی کی روح کو احسان کریں. صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ باللہ بسم اللہ. خدا غریب رحمت کرو، خدا مغفرت کرو، خدا رحمت یا حسین. افروز بھائی 2-4 بند نوحہ پڑھ لیجیے، اس کے بعد دیدار ہو جائے گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. 2-4 بند نوحہ پڑھ
رک گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، رک گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، رک گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، مر گئے سارے عزیزوں اقربا پردیس میں، لٹ گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، لٹ گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، کربلا کو پاد یارے شام کا کیا ذکر ہے، کربلا کو پاد یارے شام کا کیا ذکر ہے، کربلا کو پاد یارے شام کا کیا ذکر ہے، جب جاتی ہے روح فاطمہ پردیس میں، لٹ گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، لٹ گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، بولی زینب بیبیوں نادے علی پڑھتی چلو، بولی زینب بیبیوں نادے علی پڑھتی چلو، بولی زینب بیبیوں نادے علی پڑھتی چلو، خون کا پیاسا ہے ہر ایک راستہ پردیس میں، لٹ گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، لٹ گیا پردیسیوں کا قافلہ پردیس میں، حسین یا 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 حسین، در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، رے بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، گھر گھر ماتم گھر گھر ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، جب دل نے کہا آئے زہرا میرے گھر میں بہانے اشک ادا، تب میں نے بچھا کے فرش ادا، میں نے بچھا کے فرش ادا، کچھ دیر دیا پر تھا ماتم، گھر گھر ماتم
تیرا